أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاسين والجنة للمطيعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خيبر والد شبير شبر قاتل مرحب وانتر قال في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال إمام علي عليه الصلاة والسلام ما من يوم يمر على ابن آدم إلا قال له ذلك اليوم أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك به يوم القيامة. ماشاء اللہ ماشاء اللہ آغا صاحب تشریف فرما ہے. بہرحال میں زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا, مختصر دو تین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں خلاق دو عالم خلقت انسان یعنی جن و انس کے خلق کرنے کا مقصد کو بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, جن و انس کو ہم نے خلق نہیں کیا الا عبادت کے لیے. اب عبادت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے, اس مقصد کو دیکھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اب خلقت انسان کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. اب پہلے ہم نے اس عبادت کو سمجھنا ہے کہ عبادت کیا ہے. اب یہ نماز, روزہ, حج یہ بھی عبادات میں سے ہے, لیکن فقط یہی عبادت نہیں ہے, بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت صرف وہی پوجا کرنا یا مثلا اسی کو عبادت نہیں کہتے, بلکہ عبادت اطاعت مطلقہ یعنی مطلقاً اطاعت کو کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں. اب اطاعت مطلقہ سے کیا مراد؟ بہرحال میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, یہاں پہ پانی ہو تو کیا ہے تیمم نہیں کرنا چاہیے. آغا صاحب تفسیر فرما ہے تو لہٰذا اس کے موجودگی میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو اطاعت مطلقہ سے کیا مراد ہے؟ تو اطاعت مطلقہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقم الصلاۃ, قرآن میں یہ حکم ہوا کہ اقم الصلاۃ, نماز قائم کریں, تو اس کی اطاعت میں آپ نماز پڑھ لیں. اور اس کے بعد آگے بڑھ کے اللہ نے فرمایا کہ غصبی زمین اور غصبی لباس کے ساتھ یعنی لباس میں اس حالت میں آپ نماز نہ پڑھیں. اب ادھر اقم الصلاۃ کہا, اس وقت اطاعت خداوندی میں آپ نماز پڑھے, لیکن حالت غصبی یعنی غصبی زمین اور غصبی لباس یعنی نماز نہ پڑھے نا, بلکہ اس حالت میں نماز نہ پڑھنا ہی عبادت ہے, یعنی اسی کو اطاعت کہتے ہیں. اب ایک مرتبہ مثلا نماز اور روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ حکم خداوندی ہوا کہ روزے کے بارے میں. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب مسافر ہو یا حالت مرض میں آپ روزہ نہ رکھیں. اب یہاں پہ حکم ہوا کہ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود نماز بذات خود نماز عبادت نہیں ہے, بلکہ اس نماز میں ایک حکم ہے, اس کی اطاعت کو کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں. اگر آپ مثلا وضو ہوتے ہیں یعنی پانی ہوتے ہوئے وضو کر لیں, تیمم کر لیں, تو یہ آپ سب تشریف فرمائے. بہرحال یعنی وضو کے یعنی اقسام ہوتے ہیں, ایک وضو طولی ہوتے ہیں, ایک وضو عرضی ہوتے ہیں. اب وضو طولی کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم واجب ہے. اب اگر آپ پانی ہوتے ہوئے آپ تیمم کر لیں تو کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. ایک حکم تیمم بھی یہاں پہ اچھا قرآن میں آیا ہے, لیکن وجوب طولی اس میں آ جاتا ہے جب پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کریں. ایک وجوب عرضی ہوتا ہے, مثال طور پر روزے کا جو ہے کفارہ اگر کسی پر لگ جائے تو آپ یعنی مثلا 3 چیزوں کو بیان فرمائے ہیں. ان چیزوں کے سے یعنی ایک ہوتے ہیں کفارہ جمع, ایک
ایک ہی کفارہ ہونا. ایک کفارہ ہوتا آپ 3 چیزوں میں سے کوئی بھی کفارہ ادا کرے, کفارہ کیا ہے, ادا ہو جائے گا. پر محمد و آل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اطاعت سے مراد یعنی سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بذات خود نماز یعنی نماز ذات نماز میں یعنی یہ یعنی عبادت نہیں ہے, بلکہ اس نماز کا جو حکم ہے اس حکم کا اطاعت کرنے کو کیا ہے, عبادت. تو یہ اطاعت ہر چیز کے بارے میں ہے. آپ نماز پڑھیں اس میں بھی حکم ہے, روزہ رکھیں اس کے بارے میں بھی حکم ہے. آپ والدین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اف لکما, اف تک نہ کہیں. اگر اف سے بھی یعنی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو میں وہ بیان فرماتے. تو اف یعنی جس سے بھی کیا ہے کم لفظ نہیں ہے, یعنی الفاظ میں یہ بیان نہیں ہو سکتے. تو اف لکما یہ بھی حکم ہے. اب اس حکم کی اطاعت کرنا بھی کیا ہے, عبادت میں سے ہے. اب عبادت یعنی حکم مطلق یعنی اطاعت مطلقہ کو کیا ہے, عبادت کہتے ہیں. اور بذات خود نماز یا روزہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر عبادت ہو. آپ مثلا اللہ حکم فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز 2 رکعت پڑھیں. اب نماز ہے کہ 4 رکعت پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے, بلکہ حکم ہے 2 رکعت پڑھنے کا. اس حکم کی اطاعت اور اچھا اس کے کیا پیروی کرنے کو کیا ہے, عبادت کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں فرماتے ہیں کہ ما من یوم یمر علی ابن آدم, کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ابن آدم پر نہیں گزرتا ہو, الا قال له ذلك اليوم, الا وہ دن یعنی دن فرما دیا کہتے ہوئے آتے ہیں کہ انا یوم جدید, میں ایک نیا دن ہوں, وانا علیک شہید, میں تم پر شاہد ہوں. فقل, اب وہ دن انسان سے کہہ رہے ہیں کہ فقل فی خیرا وعمل, اور کوئی اچھی بات اچھی گفتگو کرے اور اچھا نیک اعمال کے بارے میں بیان فرمائے اور عمل کرے, نیک عمل کرے. فی خیرا واشهد لك به یوم القیامہ, میں اس اچھی گفتگو یا مثلا عمل کے بارے میں قیامت کے دن شہادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال میں تو پچھلے جو پروگرام میں موضوع کو جو ہے امامت قرار دیا تھا, پھر غیون نے کہا کہ آپ فقہی مسائل کے بارے میں کچھ گفتگو کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس مناسبت سے آج موضوع کو چینج کر کے آیا تھا. بہرحال اسی وجہ سے یعنی ہر چیز کے بارے میں کیا ہے, اچھا حکم ہے. اب انہی احکام میں سے ایک طہارت کے بارے میں بھی ہے. جب وضو اور غسل کے بغیر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہر چیز کے مقدمات اور شرائط ہوتی ہے. اضافات الشرط مشروط, یعنی جب کسی کی شرط پوری نہ ہو تو کیا ہے, مشروط صحیح نہیں ہے. اگر آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے تو وہ نماز صحیح نہیں ہے, بغیر غسل کے نماز پڑھے تو وہ نماز صحیح نہیں ہے, بلکہ اس نماز کے لیے وضو اور غسل کا کیا ہے ہونا ضروری ہے. طہارت جسے کہا جاتا ہے. بہرحال طہارت میں علماء فرماتے ہیں کہ مشروط بالنیہ ہو یا مثلا مشروط بالنیہ ہو, یہ میں تفصیلی گفتگو ہے, بہرحال وہاں میں نہیں جاؤں گا. اب طہارت علماء کے اصطلاح میں مشروط بالنیہ ہونا نہ ہونا یہ الگ بحث ہے, لیکن ظاہراً جو ہم طہارت جس سے ہم سمجھتے ہیں وہ یعنی پاک اور ناپاکی کو ہم کہتے ہیں, لیکن علماء کے اصطلاح میں طہارت اسے کہتے ہیں جو مشروط بالنیہ ہو, یعنی جس میں نیت شرط ہو. تو بہرحال طہارت کے بغیر تو نماز روزہ صحیح نہیں ہے. تو اس مناسبت سے اچھا مطہرات اور نجاسات ان چیزوں کا کیا ہے خیال رکھنا ضروری ہے, خصوصاً اس ماحول میں ہمیں یعنی اکثر اوقات انہی چیزوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اولاً نجاست اور نجس اس میں فرق. مطہرات میں طہارت ایک پاک ہونا اور یعنی مطہر اور اس میں فرق, یعنی ان چیزوں کا بھی سمجھ آنا چاہیے. نجاست اور نجس میں مختصر سی اچھا گفتگو. نجاست کسے کہتے ہیں اور نجس کسے کہتے ہیں؟ نجاست اسے کہتے ہیں جو کسی شے کو نجس کرے اور خود بھی نجس ہو, جیسے کہ خون ہے, یہ نجاسات میں سے ہے. بذات خود خون کو آپ اچھا بذات خود خون یعنی پاک ہے, آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے, یہ پاک بھی نہیں ہو سکتے. یعنی نجاست وہ ہے کہ جو کبھی پاک نہیں ہو سکتے, جیسے کہ خون ہے. لیکن خون کو اب کسی چیز پر لگ جائے تو پھر وہ شے پاک کرنا الگ ہے. ذات خون آپ پاک, اس کو کسی بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے, ذریعہ نہیں ہے جس ذات خون کو آپ پاک کر سکیں. یا کتا مثلا, کتا اور سور ہے, یہ نجاسات میں سے. کتے کو آپ کو ایسی شے نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کتا کو پاک کریں.
لیکن ان چیزوں کے ذریعے سے دوسری مثلا کوئی شے نجس ہو جائے، مثلا خون کے ذریعے سے کپڑا نجس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں نجس. اب یہ خون ہے، اس کو کہتے ہیں نجاست. اب اگر کوئی یعنی اسی لیے نجاسات اور مطہرات میں بھی یہی ہے کہ مثلا پانی ہے، پانی کسی اور شے کو پاک کر دیتا ہے، لیکن خود پانی کسی اور شے سے پانی ہوتا ہے. لیکن اگر مثلا پانی کے مثلا جاری پانی ہو، پھر قلیل پانی نجس ہو، تو پھر اس کے ساتھ پانی کے اندر سے مثلا وہ نجاست کا زائل ہونا، یہ طریقہ الگ ہے. لیکن بذات خود پانی نجس ہو اور کوئی کسی اور شے کے ذریعے سے پانی کو آپ پاک کرے، کوئی ایسی شے نہیں ہے. اور نجاست میں بھی یہی ہے، یعنی نجس اور نجاست میں یہی فرق ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کوشش کر لیں گے کہ نجاسات اور اس کے بعد مطہرات اور نجاست کے اقسام، مثلا ان کو تین چیزیں بیان فرمائے علماء نے کہ نجاست قلب، نجاست نفس اور نجاست بدن. یہ نجاست بدن سب سے آسان ہے، جس سے کیا ہے آپ نجاست کو دور کرنا، یعنی سب سے آسان نجاست ہے. لیکن نجاست قلبی اور نجاست نفس میں جو نجاست ہے، ان کو پاک کرنا کیا ہے مشکل ہے، خصوصاً اس ماحول میں. تو بہرحال اب نجاست قلب کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے قلب نجس ہو جاتی ہے. اب وہ 4 ان میں سے اول کیا ہے؟ شرک ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ قلب سے تعلق ہے، یعنی نجاست قلب. اب شرک کیا ہے؟ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو قلب کو کیا ہے نجس کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ کفر. یہ بھی کیا ہے؟ قلب کے ساتھ تعلق ہے. جب انسان کا عقیدہ اور وہ صحیح نہ ہو تو کیا ہے؟ وہ قلب نجس ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد نفاق ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قلب سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں سے ہے. اور اس کے بعد ایک چیز ہے شک، حالانکہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. شک کے بارے میں خود خداوند عالم اپنی اس لارب کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب یہ کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. اب یہ شک وہ شے ہے جو قلب انسان کو نجس کر دیتی، یعنی نجاسات میں سے ہے. اب شک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، یعنی کثیر الشک، جو شخص کثیر الشک ہو اس سے کیا ہے پرہیز دور رہنے کا حکم دیا ہے. علماء نے کیا حکم فرمایا ہے؟ لکھ کے کہ کیا ہے کثیر الشک، یعنی وہ شیطانی وسوسہ اور وہم کے وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کی تفصیلی اور گفتگو میں انشاءاللہ جو ہے چہلم تک ہم انشاءاللہ یہ ہر اتوار کو یہ چہلم تک یہ پروگرام جاری رکھیں گے. اور ان میں اپنی یعنی بہرحال اپنی استطاعت کے حساب سے کوشش کروں گا محمد محمد بار دیگر بغاز بلند صلوات.